محترم بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا انعام احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا اربوں ہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم ناچیز بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پچھلے جمعہ کے اندر میں بیان کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہی حدیث میں دوبارہ سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں سورۃ الفاتحہ کے مسئلے کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جس میں وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، تو یہ حدیث عام ہے، ہر نماز کے لیے ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ علماء حضرات ہم سے کہتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، وہ جو قرآن کی آیت بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تو وہ اونچی آواز میں شور و غل کرتے اور تالیاں بجاتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے اور دوسرے لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت نازل کی کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور یہ جو ان کا نظریہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی بندہ کچھ نہیں پڑھے گا، یہ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی۔ اب آگے امام ہے، وہ خود اپنے دل میں پڑھ رہا ہے، مقتدی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ مقتدی کو نہیں پتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو، مطلب کیا ہے کہ تمہیں آواز آ رہی ہو، آواز آتی ہے تو بندہ سنتا ہے نا۔ لیکن جب امام صاحب پڑھ ہی اپنے دل میں رہے ہیں اور یہ مقتدی پیچھے کھڑا ہوا اس کی سن ہی نہیں رہا، تو پھر مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی تفصیل اس حدیث میں آ گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟
تو انہوں نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے ہوتے ہو اس وقت تم اپنے دل میں پڑھا کرو، اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں سادے الفاظ میں۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھیں گے اس وقت ہم سورۃ الفاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، امام پڑھ رہا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا اور وہ آگے سورت شروع کرے گا تو ہم اس وقت اس کی سنیں گے۔ اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نمازوں میں ہم سورت بھی پڑھیں گے اور فاتحہ بھی پڑھیں گے، اپنی پوری قرات کریں گے، کیونکہ ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی طرف سے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز میں امام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھیں گے، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا ہم اس وقت اس کی سنیں گے۔ اس طرح سے اس قرآن کی آیت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں بندے نے میری بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا، میری عظمت کو ظاہر کیا اس نے کہ میں ہی آخرت کا مالک ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو بندے کا اور اللہ کا عہد ہے نا، میثاق ہے، وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ بندے نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے وعدہ پورا نہ کیا تو پھر وہی ذلت اور خواری اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، اور اس آیت کے جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے اس بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ مطلب اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دیتا ہے اور ہدایت دینا چاہتا ہے۔ بظاہر ہمیں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں نماز کا مطلب آنا چاہیے، پتہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس آیت کے جواب میں بھی اللہ یہی بات فرماتا ہے کہ اس آیت میں میرے بندے نے مجھ سے دعا کی ہے، انعام مانگا ہے، ان لوگوں کا انعام
جو نیک تھے، اور اس نے پناہ مانگی ہے ان لوگوں جن لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان جیسا انجام پانے سے اس نے پناہ مانگی ہے، تو لہذا اس کو وہ بھی مل گیا ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب بات یہ ہے، یہ کتنی عظیم حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کی اندر آپ جا کے اس حدیث کے مغز کو تو جانیے، پہچانیے کہ حدیث کتنا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے توجہ کا، اور یہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری کی گئی تلاوت کا ہمیں جواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مگر میرے محترم بھائیو، ہم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر ہیں، ہمیں یہ چیزیں بتائی ہی نہیں گئیں، نہ سمجھایا گیا ہے، ہمیں تو الٹا کہا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو ہی نہ۔ پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ احادیث میں یہ چیز آئی ہے مگر ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نکال دو گے تو کیا بچے گا پیچھے؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مجموعہ ہے، اگر اس میں سے آپ سنتوں کو نکال دو گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ پھر وہ نماز نہ رہی نا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے، امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، اب وہ آمین کہے گا، جب ولضالین کہے گا تو وہ آمین کہے گا، تو فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، مطلب کیا ہے؟ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں اس وقت جب امام آمین کہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے ساتھ مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، اور اسی طرح جو مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا امن القاری فامنوا فان الملائکۃ تؤمن فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب قاری آمین کہے تو اس وقت تم بھی آمین کہو، کیونکہ جب قاری آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے تمام سب کا گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث ہے، ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں، مگر ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ہماری نماز سنتوں سے خالی ہے، سنتوں سے خالی ہے ہماری نماز۔ قسم اللہ کی آپ مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری نماز میں کس قدر غلطیاں پائی جاتی ہیں اور نقوص پائے جاتے ہیں ہماری نماز میں۔